سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ باقی علامہ صاحب ہیں خیر سور صاحب، یہ علامہ ہے، آپ نے میرے بھائی بڑے اچھے تقریریں کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے ڈاکٹر مظہر کو اعظم کو دونوں آتے ہیں۔ مجھے تقریر کرنے کا تو کوئی ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں، میں تو آپ لوگوں سے ایسے دو چار باتیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میری آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو ان کا اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب تمہیں دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، میرا ذکر کرو۔ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ جو ہیں وہ نورانی چہرے والے ہوں گے اور موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم ان کو کیسے جانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو کوئی کسی قوم سے ہوگا، کوئی کسی جگہ سے ہوگا، وہ مل کے آ کے میری محفلوں میں بیٹھیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے آج یہ جو محفل لگی ہوئی ہے یہ بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ سرکار کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول، سرکار اس مہینے میں تشریف لائے، تو آج ہم ان کی سیرت بھی بیان کریں گے۔ سرکار نے ہمیں کیا کیا فرمایا، کیا کچھ کہا۔ میرے آپ کے ایمانوں اور جانوں کے والے، آپ کی تکریم کے لیے اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو اور مجھے اس عبادت میں شامل ہو جاؤ کہ جو اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خود فرما رہا ہے کہ میں بھی کر رہا ہوں، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کتنی بلند بات ہے کہ اگر میں سرکار کا ذکر کرتا رہوں، درود شریف پڑھتا رہوں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ صرف درود شریف پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تو صرف دعائیں کیوں نہیں پڑھ رہا، صرف درود شریف پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اب ان کا نام بھول گیا ہوں بزرگوں کا، انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ نہ ہوتا، زمانے کا ولی نہ ہوتا تو میں تجھے راز نہ بتاتا۔ وہ کیا کہنے لگا کہ میں اور میرا باپ سفر کر رہے تھے، میرا باپ مر گیا، وہ نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، مگر وہ سود کرتا تھا، سود کا استعمال کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب میں پریشان، کہنے لگا میں پریشان کہ میں لوگوں کو کیا کہوں گا کہ میرے باپ کے چہرے کا رنگ سرخ اور سفید تھا، مجھے تو کالا سیاہ ہو گیا۔ کہنے لگا اسی پریشانی میں میری آنکھ لگی ہے کہ آقا دو جہان
کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا نورانی چہرے والے، وہ آئے ہیں، انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ان کا چہرہ سفید ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ جنہوں نے یہ کیا، میں نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، تمہارا نبی ہوں، تمہارا باپ میرے پہ درود بھیجتا تھا، تمہاری پریشانی دیکھی اور اس کے میں نے درود کو، میں نے یہ درود نہیں بھیجا اس نے تمہیں آ گیا، دیکھا تو یہ تم پریشان ہو، اس کا چہرہ سیاہ ہے تو اس لیے میں آ گیا ہوں، اس لیے مجھ پر درود پڑتا تھا۔ یعنی درود پاک کی فضیلت کتنی ہے۔ چنانچہ کہنے لگا کہ اس دن سے میں نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ میں درود شریف پڑھوں گا، جب میں طواف کرتا ہوں تو درود شریف پڑھتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو درود شریف پڑھتا ہوں، اس کی برکات بڑی ہیں۔ بلکہ ایک آیت ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا، ایک فرشتہ ہے جس کا سر جو ہے وہ عرش بری تک ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا، پاؤں تحت الثرى میں گئے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے پر اتنے جو مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جب بندے درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت حکم دیتا کہ جاؤ غوطہ لگاؤ، وہ غوطہ لگاتا ہے نور کے سمندر میں، جب وہ باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے فرشتے بنتے ہیں جو اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ درود پاک کا کتنا مقام ہے۔ اس لیے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے، حق علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک اور خاتون کا واقعہ ہوا، وقت کے بزرگ کے پاس، انہوں نے کہا کہ جناب میری بیٹی مر گئی ہے، جوان بیٹی، تو مجھے علم دے کہ میں اسے کشف سے دیکھ سکوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ نے عورت کو بتا دیا، اس نے دیکھا تو آ کے روئی، کہنے لگی میری بیٹی کی تو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، آگ کی زنجیریں پڑی ہیں، تو پریشان ہے، آپ دعا کیجیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ انہوں نے اپنے کشف سے اس بچی کو دیکھا تو وہ تاج پہنے ہوئے بڑے تخت پہ بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تیرے ساتھ یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ جب ایک بندہ ہمارے قبرستان سے درود شریف پڑھتا ہوا گزرا تو 550 بندے جو گناہ گار تھے ان کو بخش دیا گیا۔ یہ درود شریف کی کتنی فضیلت ہے۔ باقی ہم نے بتا دی، اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ جو شیطان ہے یہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے۔ اور عزیز بیٹے بھائی، اس نے دشمنی کرنی ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے، وہ میرا آپ کا ازلی دشمن ہے۔ یہ شیطان وہ ہے کہ جس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سکھاؤ، ریاضت سکھاؤ، عبادت سکھاؤ۔ فرشتوں نے اسے ریاضت عبادت کرنا سکھائی، اس نے سجدے کیے، پڑھتا رہا، زمین کے ملائکہ کا سردار بنا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، کسی آسمان پہ اس کا نام زاہد لکھا گیا، کسی پہ متقی لکھا گیا، کسی پہ عابد لکھا گیا، اپنے عروج کو پہنچا، فرشتوں کا سردار بنا۔ اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو وہ قرآن پاک میں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ہم نے اس کو بنایا، آدم کے پتلے کو، اس میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ پہلے تو فرشتوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو زمین پہ دنگا کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری عبادت اور تیری حمد کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا۔ اللہ فرماتا ہے ما منعک شیء، بھئی تمہیں کس چیز نے منع کیا میری حکم سے؟ اس نے کہا کنت خلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں، آگ افضل ہے۔
لیکن اس کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ کو جلال آیا اور راندہ درگاہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے چلا جا زمین کی، اس زمین کے شیاطین جنات، ان کے باپ کا، جیسے ہمارے باپ کا نام آدم ہے، اسی طرح جنات کے جو بابا تھا اس کا نام جان، اس سے آگے پھر جس طرح ہم آدم علیہ السلام سے بے شمار قبائل میں تقسیم ہوئے، اسی طرح جنات بھی کوئی مسلمان بھی تھے، اور جو پھر اس زمانے میں کفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا، جاؤ اس قبیلوں کو تنبیہ کرو، اس قبیلے کے ساتھ لڑو۔ اس وقت سے کہ میں آدم کی وجہ سے نکالا گیا ہوں کہ میری بادشاہی آسمانوں پہ بھی تھی، ہر طرف میرے چرچے تھے، فرشتے مجھے سر کہتے تھے، جناب کہتے تھے، میں ان کا آقا تھا۔ میں اس آدم کی وجہ سے جو نا اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، تو اس نے کہا اللہ تو مجھے نکال تو رہا، لیکن تو نے آدم کو بنایا ہے، مجھے طاقت دے قیامت تک کہ میں تیری خلاف ورزی کروں، تیرے حکموں کی خلاف ورزی کروں۔ نکال تو دیا۔ اب یہ سارا سلسلہ، یہ سارا نظام چونکہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز آنی ہے، بابا آدم علیہ السلام نے بننا ہے، اور جنات میں سے ایک قبیلہ یہ شیاطین جن کا اس نے نافرمانی کرنی ہے، یہ کھیل ہونا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا کہ جاؤ تمہیں دے دی طاقت، اور تم سے جو ہو سکے کرو، میرے بندے میرے رہیں۔ اب بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب اس کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا اللہ تیرا دشمن میرا دشمن، مجھے تو نے بنایا اور مجھے بتا دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے دشمنی کی، مجھے گناہ میں مبتلا کیا، اللہ میں خطا کار ہوا، گناہ گار ہوا، میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو عزیز بیٹے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ بنائی ہی اس لیے کہ یہ کہ بندوں سے خطائیں ہونی ہیں، غلطیاں ہونی ہیں، انہوں نے گناہ گار ہونے کی مجھ سے معافی مانگی، ہمیں اس نے بوٹی لگوا لی۔ اس نے کہا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ سے پکی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ آیا کہ یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے توبہ کرو۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے کہ ہو گئی ہیں مجھ سے گناہ، ہو گئے ہیں غلطیاں، ہو گئی ہیں خطائیں، ہو گئی، میرے بندے معافی مانگے، اگر تو میں شیطان کے ساتھی مکمل طور پہ بن گیا تو پھر تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جاؤ تم اس کے ساتھ جاؤ، تم اسی کا کہنا مان رہے۔ لیکن اگر میں نے بیٹے اس سے کہا کہ یا اللہ تو معاف کر دے، میں توبہ قبول کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں کہ ایک بندہ اگر اس کے گناہ زمین اس کے گناہوں سے بھر گئی، ایک بندہ زمین اس کے گناہوں سے بھر گئی، اس کے گناہ آسمان تک چلے جائے، تو اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا معاف کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سرکار کے بارے میں کہ اے نبی، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کر لیں، ظلم اتنے کر لیں اور تیرے دربار میں آ جائیں تو معافی کے طلبگار ہو، تو اپنے رب کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اب ساری چیزیں، ساری کڑیاں سرکار کی طرف جاتی ہیں۔ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے بڑا مزہ آیا، یعنی 2-4 دن پہلے کی بات بیٹھا سوچ رہا تھا، اس نے کہا کہ رحمتی غضبت اللہ، رحمتی سبقت اللہ غضبی، کہ میری رحمت سبقت لے گی میرے غضب پہ۔ رحمت کون ہے؟ سرکار۔
جن کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا، یہاں بھی اپنے محبوب کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، یہ مختصر سی بات وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ تقریر مجھے آتی نہیں، چند ایک باتیں ہیں کہ جو میں نے کر دی۔ توبہ کریں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ تو نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس سے بیٹھ کے نفل پڑھ کے یا اللہ معاف کر، تو وہ معاف کرنا، وہ معاف کر دیتا ہے جب اس کو وسیلے دیے جاتے ہیں کہ تیرے پیارے حبیب کا واسطہ تو معاف کر، مانتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ جب بار ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو میرے دوست بھائی، وقت ہے ابھی، میری آپ کی زندگی انتہائی مختصر۔ میں اگر آپ کو حساب بتاؤں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اگر 80 سال اوسط عمر ہو، ہمارے یہاں کوئی 60 سال میں مر گیا، کوئی 65 سال میں، کوئی 70 سال میں، 80 سال اوسط عمر ہو، اس میں سے 40 سال تو میرے سوتے میں گزر گئے، سردیوں کی لمبی راتیں، گرمیوں کی چھوٹی راتیں، آدھی عمر تو میری سوتے میں گزر گئی، باقی بچے 40 سال، اس میں 40 سال میں 20 سال کی عمر تک شعور آیا، نیکی بدی، گناہ ثواب، اچھائی برائی کا پتہ چلا، لڑکپن تھا، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ، کام کر رہے، چلو لڑکپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، وہ 20 سال بھی نکال، 60 سال نکل گئے، پیچھے ٹوٹل 20 سال بچتے ہیں۔ یہ ہے ہماری عمر، اس میں رزق بھی اس نے لے لیا، لکھ دیا، عزت بھی لکھ دی، شہرت بھی لکھ دی، آپ کو رب بتا دیا کہ یہ دین کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ کو چوائس دے دیا کہ چن لو بھائی، آپ نے جس راستے پہ جانا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، یہ ابھی میں پچھلے دنوں وہ ذاکر ان کا بھائی فیض رسول کے اور کیا نام ہے موسیٰ ان کے گھر گیا ہوں، وہاں ٹورنٹو 20,000 میل کا سفر ہے، 14 گھنٹے یہاں سے ٹورنٹو لگے، 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ، 14 4 18 2 گھنٹے وہاں سے نکلتے ٹورنٹو پہ لگے، 18 2 20 آگے 4.5 گھنٹے کی فلائٹ جہاں میں نے جانا تھا۔ باہر ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپیاں لیے، سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی کہ میرے وہ بیٹے انہوں نے اپنا اہتمام کیا ہوا ہے۔ بچے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے قریب گھر بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بڑے مہنگے ملتے ہیں، ان گوروں کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہاں جو مسجد کے قریب جو کالونی بنائیں گے، تو یہ جو پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں، یہ ہمیں منہ مانگے پیسے دیں گے۔ ماشاءاللہ ان کے گھر دیکھے، محل ہے، دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خوب رزق دیا ہے، وہ خدمت جامعہ بھی خدمت کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے اب دیکھا، آپ کے علاقے میں دیکھا کہ یہاں سے یہ اپنی تقدیر ہے اللہ کی، ان بچوں کو یہاں سے اٹھایا، آپ کے منٹھار سے اٹھایا اور دنیا کے امیر ترین ملک میں پہنچا دیا۔ ہر گھر میں 2 2 3 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور یہ میں اس لیے بات کروں کہ وہاں زیادہ جو میں پریشان ہوا ہوں، میرے پاس جو ملنے کے لیے بھی آئے یا میں کہیں گیا تو میں نے ہر ایک سے یہی سنا کہ جی ہمارے پاس اللہ کا دیا رزق بہت زیادہ ہے، مگر اولاد نافرمان ہے، اولاد کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسکول میں جاتے ہی وہ داخلہ ہوتا ہے بچے کا کچی کلاس میں، پریپ کلاس میں، تو پہلا سبق کہتا ہے کہ جھوٹ زندگی بھر نہیں بولنا، تمہیں کوئی مارے تو تم نے ہمیں فون کرنا ہے، 911 ہمیں فون کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بچے والدین وہ پریشان سے کہ جی بچوں کو مارا ہے، تو ہم کیسے، اسلام تو کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو بچے کو زبردستی نماز پڑھاؤ، ہم کیسے، ہم ماریں گے تو یہ فون کر دے گا۔ ان لحاظ سے جو ہے طبیعت خراب ہے، لیکن الحمدللہ یہ ذاکر کے موسیٰ کے بچے ملے، دین کا جو ہے دین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کو دین پہ چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھرم رکھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اور وہ بچے ماشاءاللہ چل رہے ہیں۔
اور یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کی حاضری کے لیے کہ ہم نے کل کو مرنا ہے، جواب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے، جو یہاں ہمارے غار صلاح میں روتے رہے، فرماتے رب حبیب امتی، رب حبیب امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر، یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ قیامت والے دن بھی ایک ہی بات ہوگی کہ سجدہ شفاعت آپ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھا، نہیں اللہ میں نہیں اٹھاؤں گا، پہلے معاف کر، جو میرے لیے آپ کے لیے دنیا میں مانگتے رہے اور قیامت والے دن سجدے میں پڑھ کے رب سے کہیں گے کہ معاف کر دے، تو میرا اور آپ کو ان پر درود پاک پڑھنا لازمی بنتا ہے، اور اس اللہ کے حکم میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے کہتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ اور پھر وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ توبہ کی توبہ کرو، توبۃ نصوح، توبوا الی اللہ توبۃ نصوح۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ بڑا فاسق و فاجر تھا، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اس کو اس بستی سے نکال دو۔ لوگوں نے آہوزاری کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بھائی تاریخ جاؤ اس بندے کو نکالو اس بستی سے۔ اب حکم دینے والا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام بندوں کو لیا، اس کا نکل دی بستی سے باہر، نکل جا، تیرے بیوی بچے ادھر رہیں گے، تو نکل جا۔ وہ چلا گیا وہاں سے روتا ہوا، دوسری بستی میں چلا گیا، پھر اللہ کو حکم آیا موسیٰ جاؤ اس بستی سے بھی نکالو اسے۔ وہ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام بندوں کو لے کے گئے، اس بستی والوں سے کہا کہ اس کو نکالو، اس کو ہم نے بستی سے نکالا ہے، یہ گندا بندہ ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو نکالو، بستی میں یہ رہے ہی نہیں۔ اب وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں نہ چرند نہ پرند، بس خالی جنگل تھا، کوئی وہاں جاندار چیز نہیں۔ وہاں وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہوا، اس نے کہا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، کاش میری یہاں بیوی ہوتی، میری ماں ہوتی، وہ مجھے دلاسا دیتی، میری بیوی جو ہے وہ مجھے میری عیادت کرتی، میرے بچے میرے لیے روتے پریشان ہوتے، میری جنازہ لے کے جاتے، اب میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے میرے پاس، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ اس کے اور اللہ کے درمیان بات ہو رہی ہے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی جان کو آسان کرنے کے لیے حوروں کو حکم دیتا ہے ایک ماں بن جائے ایک بیوی بن جائے، غلمان کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کے بچے بن جائے، ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کا باپ بن جائے۔ وہ آ کے اس کے دلاسا دیتے ہیں، اسی دلاسے میں پیار میں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے۔ قربان جائے اللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے کہ فلان جنگل میں میرا ایک دوست پڑا ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام کرو، وہ میرے ولیوں میں ایک ولی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کے بندوں کو لے کے ان کو بتاتے ہیں یار اللہ کا ولی وہاں پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو دفنانا ہے، نہلانا ہے، ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ اب جب آ کے وہ دیکھتے ہیں تو سامنے وہی بندہ جس کو گھر سے نکالا، بستی سے نکالا، دوسری بستی سے نکالا، وہ پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ یہ کیا ہے؟ خود ہی تو نے حکم دیا کس کو نکالو، اب تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ولی ہے۔ تو اس نے اللہ نے ہمارے اسلام کے اللہ نے فرمایا کہ اس نے اکیلے میں مجھ سے معافی مانگی، میری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر بچے ہوتے تو وہ روتے، بیوی ہوتی تو وہ سنبھالتی، ماں ہوتی تو مجھے دلاسا، میں نے اس ماں کو بھی پری کو گوروں کو حکم دیا ماں بن جائے، ایک کو بھی دیا پری بن جائے، بیوی بن جائے، بچے غلمان آ گئے، میں نے اس کی زندگی فیصلہ نہیں کر دیا، اب یہ میرا دوست ہے۔ اس لیے ہم تیزی کریں اس کی دوستی کو حاصل کریں، وہ کہیں دور نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارکوں سے بھی نزدیک ہوں۔ شارک کہاں کی ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں ایک دن مولانا سوچ رہا تھا، وہاں دفتر بیٹھا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے شارع سے میرا نسب قریب ہوں، اس سے قریب اتنا قریب تھا تو پھر وہ روح کی شکل میں ہے، وہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں روح پڑھی، لیکن وہ میرے اتنے قریب ہے. میں پیروں کے پاس جاتا ہوں تو وضو کر کے جاتا ہوں، دربار پہ جاتا ہوں وضو کرتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں تو میں وضو کر کے جاتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے کہ جو اللہ میرے اتنے قریب ہے دیکھوں گا میں باوضو ہی رہوں گا. آج اس دن سے الحمدللہ یہ ایک ایسی مجھے تلقین سمجھنے ہوگی کہ میں باوضو رہنا شروع کر دیا. شام آیا تھا دوبارہ وضو کر کے اتنے لگے 2 منٹ نہیں لگے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے میں وہ عادت ڈالیں کہ جب ہماری موت ہو تو ہم کم از کم باوضو ہوں کہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہیں. باقی نہلانا دھلانا تو بعد میں ہے نا، لوگوں نے کر لیا. جانا تو ہے ہم نے ایک دن، اپنے جانے کی تیاری دنیا میں ہی کریں. میں نے کیا آگے جو میں یہاں کروں گا وہ میرے آگے آگے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے باغوں میں سے گڑ ہوگی. لیکن ہم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں. نمبر 1. نمبر 2 حدیث قدسی نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں، سوچ کے ساتھ، خیال کے ساتھ. گمان اس کو کہتے ہیں، سوچ کو، خیال کو. مجھے اپنی سوچ اور اپنے خیال کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے، مثبت رکھنا چاہیے. میں کسی کے بارے میں بھی سوچوں اچھائی کے ساتھ سوچوں، بھلائی کے ساتھ سوچوں. اپنے بارے آخرت کے بارے میں سوچوں تو اس امید کے ساتھ سوچوں کہ اللہ مجھے جنت دے انشاءاللہ. کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں. چغل خوری یہ اللہ کو ناپسند ہے. نبی پاک نے فرمایا جو چغل خوری کرتا ہے ویسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اب جناب اللہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہ آئی. گاؤں والوں نے کہا کہ موسیٰ مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، چلیں دعا کریں اللہ سے. اللہ اپنی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے میدان میں آ گیا. جیسے ہم نماز استسقاء کے میدان میں آ جاتے ہیں، میدان میں آ گئے، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ان لوگوں کے درمیان ایک چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام مجمع ہزاروں کا مجمع ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے اس کا نام بتا دے تو میں اس کو نکال دوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں چغل خوری سے منع کر رہا ہوں، تو مجھے کیا ہے کہ میں اس کا نام بتا دوں؟ پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے. موسیٰ نے کہا کہ تم مجمع، موسیٰ علیہ السلام مجمع میں اعلان کیا کہ بھائی آپ لوگوں کے درمیان ایک چغل خور ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں، وہ باہر نکلا. اب وہ جو چغل خور تھا جس کو پتا تھا کہ میں چغلیاں کرتا ہوں، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہوں، تفریق پیدا کرتا ہوں، تو وہ شرمندہ ہو. اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میری توبہ. اب اس نے کھڑے کھڑے توبہ کی، میری توبہ تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے بارش کی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا کہ موسیٰ اس نے وہی توبہ کر لی، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لی، اس کو شرمندگی سے بچا دیا. اس لیے دوسروں کا خیال رکھو اور حسد وہ کبھی نہ کرو کہ اس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہے، اس کے پاس 4 پیسے کم ہے. کیونکہ حسد حدیث شریف سے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مجھ کو آپ کو حسد سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کا ایک فارمولہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے اس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، سب عزت ہے، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جب تک بنی آدم کے جسموں میں روحیں ہیں لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَرْوَاحُهُمْ، میں ان کی روحوں کو اغوا کروں گا. یہ حسد، غصہ، چغلی، بدماشی یہ اس کے ہتھیار ہے. ان ہتھیاروں سے وہ کام لیتا ہے. ہم غصے میں قتل کرتے ہیں، طلاق کے دیتے ہیں، غصے میں فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، یہ سب اس کا شیطانی
کردار ہے، شیطان ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، غصہ ڈال دیتا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، آپس میں کیوں تکرار ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ ایک تو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اور غصے پہ کنٹرول کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا ہے، ٹھنڈا پانی پیئیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، درود شریف شروع کر دیں۔ اگر گھر میں غصہ آئے مت جواب دیں، بیوی کو مت جواب دیں یا ماں کو مت جواب دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بتائیں کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ولا تنہرہما اف، ماں اور باپ کو اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو، اف بڑا ہلکا سا لفظ، اف تک نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جب تم ان سے بات کرو قولاً کریما، نرم لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں۔ غصہ آ گیا اولاد پہ آیا یا بیوی پہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان کا حملہ ہو گیا، اب میں نے اس سے بچنا ہے، کیونکہ ایک شیطان مرد کے دماغ پہ قبضہ کرتا ہے، دوسرا عورت کے دماغ پہ قبضہ کرتا ہے۔ وہ بندہ غصے میں بولتا ہے تو عورت جواب دیتی کہ دیکھو میں اس کی بیوی ہوں، اس کے بچوں کی ماں ہوں، اس کے مہمانوں کا خیال کرتی ہوں، اس کے میں کپڑے بھی دھوتی ہوں، استری بھی کرتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے، وہ ایک مان کے ساتھ جواب دے گی۔ جب وہ جواب دے گی تو بندے کا جو شیطان ہے وہ اس سے کہے گا دیکھو یہ عورتوں کو تمہیں جواب دے گی، عورتوں کو تمہیں جواب، بندہ اور تیش میں آتا ہے اور غصے میں آتا ہے، تو بیٹا اسی غصے میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ مت بولیں، ڈوشی پڑیں، ٹھنڈا پانی پئیں، پھر وہ غصہ آ رہا ہے کیونکہ شیطان رکے گا نہیں، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کی۔ شیاطین جن، ہر بندے کے ساتھ شیاطین جنوں کا ایک جتھا ہوتا ہے، جو ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے چوتھا آتا ہے، خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ حدیث پاک میں کہ اس طرح جس طرح شریانوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح یہ شیاطین دوڑتے ہیں، جس طرح خون دوڑتا ہے۔ جس کے بارے میں جو میں بات شروع کر، جس کے بارے میں کہ وہ نیکیوں کیسے، ایک تو نیکی بڑی مشکل سے ملتی ہے اور وہ بھی جل جائے جس طرح بکری جل جائے، تو میرے پلے میں ہے کیا؟ مجھے اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ آگ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو جس کے بارے میں حسد آیا ہے، مثلا مجھے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں حسد آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا کچھ ہے، گاڑی بھی ہے، ڈاکٹر یونس کے پاس، ڈاکٹر بھی فاروق بھی مزے سے آئے، بہترین کوٹھی بنا لی ہے، یہ ایک حسد کا پہلو ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیونکہ اگر میں نے اس مقام پہ اس کو نہ روکا تو یہ حسد بڑھتے 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 ایک تناور درخت بن جائے گا، پھر اور زیادہ حسد بڑھ جائے گا۔ اس کے بارے میں بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے پہ جب یہ سوچ آئی ہے کہ فلاں نے اتنی ترقی کر لی، تو آپ جو ہے نا پہلے مرحلے پہ جب نفل پڑھیں یا نماز میں اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ ڈاکٹر یونس کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کو 5 گاڑیاں دے دے، فاروق کے پاس ایک کوٹھی ہے، اس کو اور 2 کوٹھیاں دے دے۔ اب ماشاءاللہ رانا صاحب کے بچے گئے ہوئے ہیں، ایک دبئی میں، دو ابوظہبی میں ہے۔ حسد ہے لوگوں کو، یار دیکھو رانا صاحب کے بچے، رانا صاحب کے اعظم تھے، ان کے بچے اب ترقی کی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ شکرانہ ادا کریں، اور وہ ان کے منہ پر حاسدین کے منہ پر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب یہ دعا کی جائے گی، یار ان کو گاڑیاں اور دے، کوٹھیاں اور دے، ان کے بچوں کو اور ترقی دے گی۔ وہ جو بیج آیا ہے، بویا گیا، شیطان نے بویا حسد کو، وہ بیج نکل گیا۔ آپ 2 دعا شرطیہ بات ہے، 2-3 دعائیں کریں گے وہ بیج نکل جائے، حسد ختم ہو جائے گا۔ سچے دل سے دعا کریں، اور مزے کی بات یہ ہے دعا آپ اس کے لیے کریں گے لگے گی آپ، یہ بھی فائدہ ہے کہ دعا کر رہے ہیں کہ مولانا فیض رسول کو اللہ اتنی دے، اتنی دعا فیض رسول کر رہے ہیں، لگے گی آپ۔ جیسے ان کا ماشاءاللہ وہاں جو سلسلہ میں نے ٹورنٹو میں دیکھا، ان بھائیوں کا آپس میں پیار محبت، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اتفاق رکھے
بھائی چارہ رکھے اور انہیں بھی دین پہ استقامت رکھے، ان کے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ تو اخیر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعائیں مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنی نمازوں کی پابندی کروں اور اللہ سے دعا مانگوں اپنے رزق کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، بیٹیوں کے نصیب کے لیے، سب کے لیے بڑے آرام سے تحمل سے پیچھے لگا نہیں، آپ دعا مانگے ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ جو مطالبہ کرے کہ مجھ سے دعائیں مانگو۔ اور پھر مزے کی بات اور ہے کہ یہاں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اگر اس نے یہاں کسی حکمت عملی کے تحت جو اس نے نصیب میں لکھا تو اس نے دعا کو قبول نہیں کیا، مثلا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے بل کلنٹن سے زیادہ دے دے، بل گیٹس سے زیادہ دے دے، شہزادہ محمد سے زیادہ دے۔ اب وہ جانتا ہے کہ اس بندے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس کو اتنا دے دوں گا یہ پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، کیا اس میں شر زیادہ آ جائے گا۔ اپنی اس حکمت الہیہ کے تحت وہ دعا کو پینڈنگ کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے اکاؤنٹ جیسے بینک میں اکاؤنٹ کھلتے ہیں نا، اس طرح میرا آپ کا اکاؤنٹ جو وہاں کھلا ہوا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ دعا رکھ دے گا۔ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے اس بندے کی دعا وہاں دنیا میں نہیں مانگی تھی، اس کے نیکی والے پلڑے میں ڈال دے۔ اصلی وجہ اسی پہ دعا مانگنے میں بالکل بخل نہ کرے، تاکہ وہ دعا جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہے، وہ کھاتا ادھر کھلا رہے، اور نیکیوں میں بھی سبقت لے جانی چاہیے تاکہ ہمارا یہ کھاتا بھی پورا ہوتا رہے، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ الخلق عیال، اللہ یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، میں نے اور آپ نے اس کنبے میں رہنا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ اس کنبے میں کس کو بھلائی دے سکتے ہیں، کس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق، ہمت کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں تو اللہ آپ کو اجر کریم عطا فرمائے گا۔ اور وما علینا الا البلاغ، میں نے تو آپ کو علماء کی طرح خطاب تو نہیں کر سکتا، آپ کو مایوس کیا۔ پہلے میں نے دو چار باتیں کی تھی تو میں نے جو کہنی تھی تو میں سمجھتا تھا، یعنی حسد کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، نمیمہ چغلی کے بارے میں، ظلم کے بارے میں کہ نہ ظلم کرو بلکہ توبہ کرو، استغفار کرو، یہی میری اور آپ کی زندگی کا اصل ہے۔ اب ہم سب مل کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہم سب اکٹھے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری اس التجا کو، اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل روشن بنا، بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا۔ تمہیں تیری شان بے نیازی کا واسطہ، شان کبریائی کا واسطہ، شان ربوبیت کا واسطہ، شان الوہیت کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ۔ یا اللہ ہم سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، رنجوں کو راحتوں میں بدل دے، پریشانیوں کو سکون میں بدل دے اور غموں کو خوشیوں میں بدل دے، مرضوں کو شفا میں بدل دے، قرضوں کو ادا میں بدل دے۔ یا قاضی الدیون ومن خزائنہ بین الدین بین، یا شافی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک یا اللہ، یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا کاشف المہمات، یا واہب العطیات۔ یا اللہ ہم روحانی مریض ہیں، ہمیں شفا عطا فرما، ہم جسمانی مریض ہیں، ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہ شفا کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سبوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ اللہ تو ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، اپنی عطا کی طرف دیکھ۔ تو ہمارے جرموں کی طرف نہ دیکھ، اپنے کرم کی طرف دیکھ۔
ہماری خطاؤں کو اپنی عطا میں بدل دے، ہمارے جرموں کو اپنے کرم میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری لغزشوں کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ تیرا در چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ تمہیں تمہارے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس وسیلے کو قبول فرما لے۔ اماں فاطمہ تو زہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو کرم فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا رب کعبہ رحم، یا رب محمد رحم، یا ارحم الراحمین رحم، یا اکرم الاکرامین رحم، یا مالک یوم الدین رحم۔ اللہ ہم سب تیرے رحم کے طلبگار ہیں۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، دین بہتر بنا، دنیا بہتر بنا، آخرت بہتر بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار۔ اللہ ہمارا دین بہتر بنا، دنیا بہتر بنا اور آخرت بہتر بنا۔ ہمیں تیرے سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، ول نہیں، چھج نہیں، طریقہ نہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو نے خود ہی تو فرما دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو۔ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے، دامن پھیلائے بیٹھے، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ اس پورے علاقے پہ رحم فرما، ان عزیز بیٹوں کی، بھائیوں کی محبت کو قبول فرما۔ ان لوگوں نے پیار کیا ہے میرے اللہ، تو ان سے پیار فرما، سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما، دکھ دور فرما، غم دور فرما، رنج دور فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ بحرمت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہم انی اسألک اللطف فیما جرت بہ المقادیر، یا لطیف الطف بی فی تیسیر کل اسیر، یا لطیف الطف بی فی تیسیر کل اسیر۔ یا اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مدینہ پاک، مکہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمانا، حشر کے میدان کی ذلت و رسوائی سے ہمیں پناہ دینا، نبی پاک کا دامن شفاعت نصیب فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ یہ عزیز بیٹا فیض محبت کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت دیتا ہے، ان میں استقامت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان بھائیوں کے درمیان آپس میں پیار محبت کے رشتے مزید مستحکم فرما، اور گھروں میں امن سکون عافیت عطا فرما۔ اللہم لک الحمد وعلیک المشتقى وإلیک المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ وہ ذاکر اور موسیٰ دونوں بیٹے دور ہیں ہم سے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے بچوں کے مستقبل تیرے حفظ و امان میں، اللہ انہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، نفس کی گمراہی سے بچانا۔ یا الہ العالمین وہ بچے سارے کے سارے، وہ گھر تیرے حفظ و امان میں، پردیس میں تو حامی ہو، ناصر ہو، معین ہو، مددگار، وہاں بیٹھے بھی ان کی نظریں ادھر ہوتی، مجھے کہنے کہ بابا جی وہاں جانا ہے، ہماری اماں کے لیے دعا کرنی ہے، یعنی ایک رنگ ادھر رہتی ہے چاہے جتنی دور بھی ہو۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، بھائیوں میں اتفاق رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی اکٹھے ہو کے مدینہ پاک بلائے اور وہاں سرکار کو سلام پیش کریں، بیت اللہ شریف کے طواف کریں۔ اللہ تو ہم سب کو بار بار زندگی میں مدینہ پاک، مکہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ الہی بحرمت الف لام میم الف لام را ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ یاسین مزمل مدثر، بحق لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔